میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کرنے کے۔ تو یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے جنت کے راستے کی اور دوزخ کے راستے کی۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا اور کون سا راستہ اختیار کرنے سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کون ہدایت حاصل کرتے ہیں، کن کو ہدایت ملتی ہے۔ رہنمائی کے دو طریقے علماء نے لکھے ہیں، ایک ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہے مطلوب تک پہنچا دینا۔ ایک شخص کو پکا قلعہ جانا ہے، آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی پکے قلعے کا راستہ کون سا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح آپ اس گلی سے نکلو، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، پھر الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا، پھر سیدھا شاہ بازار پہنچ جانا، پھر سیدھے 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 جاؤ گے تو پکا قلعہ آ جائے گا۔ یہ آپ نے رہنمائی کر دی، اس کو راستہ بتلا دیا۔ اب وہ چلے گا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے کرتے پہنچ جائے گا مقصود تک۔ اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ بھئی پکا قلعہ کہاں ہے، کس راستے سے ہم پکے قلعے پہنچیں گے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی وہیں چلتا ہوں، آؤ میں تمہیں پہنچا دوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی رہنمائی کی اور رہنمائی کرتے کرتے اسے اس کے مطلوب یعنی پکا قلعے تک پہنچا دیا۔ رہنمائی کی یہ دو شکلیں ہیں، قرآن یہ دونوں شکلیں اختیار کرتا ہے۔ عام انسانوں کو رہنمائی دے دیتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ جنت کا ہے، اس کو اختیار کر لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے دل میں قرآن یہ داعیہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بھی عمل کرو، یہ بھی عمل کرو، یہ بھی عمل کرو، اور پھر وہ عمل کر کر کے جنت تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے مقصود کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ جنت کو حاصل کر لیں اور جنت کو پالیں۔ اور جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، خالق و مالک کی رضا کی جگہ ہے۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ تو اب ان کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، ایک دن اور 2 راتیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کو مثال سے یوں سمجھ لو کہ طالب علم جب امتحان دینے کے لیے امتحان گاہ میں جاتا ہے تو اس کو کاپی دی جاتی ہے کہ بھئی اس پہ لکھو، اس پہ لکھو۔ اب 3 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کاپی ان کو ملتی ہے، وہ کاپی لیتے ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، کاپی بھی وصول کرتے ہیں اور پھر بیٹھے رہتے ہیں اور کاپی پہ کچھ بھی نہیں لکھتے۔ جیسی خالی کاپی تھی ویسی ہی واپس دے دیتے، جیسے ملی ویسی دے دی، کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ لوگ ہو جاتے ہیں فیل۔ یہ طالب علم ہوگا ناکام کہ اس کو اس کاپی پر کچھ لکھنے کے لیے دیا تھا کہ یہ کاپی پہ لکھے، اس نے کچھ بھی نہیں لکھا، جیسے خالی تھی ویسی خالی دے دی۔ دوسری قسم کا طالب علم وہ ہوتا ہے جو الٹا لکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ فلاں اسم کی تعریف کرو، وہ فعل کی تعریف کرتا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آم سبزی ہے یا پھل ہے، وہ لکھتا ہے سبزی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ با کے بعد کیا آتا ہے، وہ کہتا ہے جیم آتا ہے، دال آتا ہے، تا آتا ہے، یہ نہیں لکھتا، الٹ لکھتا ہے، غلط لکھتا ہے اور پوری کاپی بھر کے دے دیتا ہے۔ یہ بھی فیل ہو جائے گا، یہ بھی فیل ہوگا۔ اور ایک طالب علم یہ ہے کہ جو سوال ہے اس کے مطابق جواب لکھتا ہے اور بڑا خوبصورت کر کے لکھتا ہے، بڑے اچھے انداز سے لکھتا ہے اور بہت پیارے انداز سے لکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو تیسری قسم کا طالب علم ہے، اس نے کاپی کا حق ادا کیا، امتحان کا حق ادا کیا اور یہ اپنے اعلیٰ امتیازی مقام کو حاصل کرے گا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پرچے دے دیے کہ بھئی 30 پرچوں پہ لکھو، اپنے عمل سے لکھو کہ کیا لکھنا ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی تو یہ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ آیا، اس کی راتیں بھی قیمتی، اس کے دن بھی قیمتی، اس کے لمحات بھی قیمتی، مگر وہ بیچارے ایسے ہی گزار رہے ہیں جیسے رمضان کے علاوہ دن گزارتے تھے، وہی سوئے ہوئے، وہی غفلتوں میں ڈوبے ہوئے، بس اس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا ان کو یہ جو کاپی ملی ہے 30 پرچوں کی،
وہ خالی کی خالی واپس دے رہے ہیں، اور جب واپس دیں گے تو بھائی یہ ناکام ہو جائیں گے، یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ بالکل الٹ کر رہے ہیں، احکامات کو پامال کر کے وقت گزار رہے ہیں، تو یہ بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، ادھر فجر سے فارغ ہوئے، تہجد میں اٹھے، تہجد سے فارغ ہوئے، سحری کی، سحری کے بعد دعاؤں میں لگے، پھر فجر پڑھی، فجر کے بعد اشراق تک جاگے، اشراق پڑھی، پھر تھوڑا آرام کیا، پھر گھر کے کام کاج، پھر جو ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے میں لگے، پھر ظہر ادا کی، پھر تلاوت کی، پھر عصر ادا کی، پھر تلاوت کی، پھر مغرب ادا کی، پھر اوابین ادا کیے، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہیں، گویا اپنی کاپی کو سنوار سنوار کر لکھ رہے ہیں، اور ہر دن ہر پرچہ قیمتی بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو طالب علم ہوگا بھائی، یہ پوزیشن ہولڈر ہوگا، اس کو آخرت کے لازوال مقامات ملیں گے۔ یہی مقامات حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو دیکھیے 2 راتیں تو گزر گئی، اب اگر آدمی کروڑوں روپے بھی دے اور ان 2 راتوں میں سے ایک لمحہ واپس مانگے نا تو نہیں ملے گا، اور ایک دن گزر گیا، اب اگلا دوسرا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، بھائی اسے قیمتی بنانا ہے۔ وقت سو کر بھی گزر جائے گا، وقت اعمال میں بھی گزر جائے گا، وقت گناہوں میں ڈوب کر بھی گزر جائے گا، گزر رہا ہے، یہ پہیہ ہے، یہ چل رہا ہے، لمحہ 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 یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کے لمحات ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہم روز بروز قبر کی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزر گیا، جو لمحہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزر گیا، بھائی وہ قیمتی بن گیا۔ اب بتاؤ کہ جس نے تراویح پڑھی اور 1 گھنٹے اللہ کے دربار میں کھڑا رہا، بھائی اس نے اپنے پرچے پہ کتنا اچھا خوبصورت عمل لکھ دیا، کیسا پیارا عمل اس کا محفوظ ہو گیا۔ افطار کے وقت یہ دعاؤں میں لگا ہوا تھا، کتنا پیارا عمل اس کی کاپی میں ثبت ہو گیا۔ یہ چاش تک اشراق پڑھ کے پھر آرام کر رہا ہے، کتنا پیارا عمل اس کی کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اب اور پھر تہجد میں اٹھ رہا ہے، تہجد میں بڑی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو گویا اس کی کاپی سنور رہی ہے۔ یہ 30 دن کی کاپی، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کچھ دن گزریں گے کہ عشرۂ رحمت بھی رخصت ہو جائے گا، کچھ دن گزریں گے کہ عشرۂ مغفرت بھی نکل جائے گا، اور کچھ دن گزریں گے تو عتق من النار کا عشرہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے بھائی چوکنا رہنا ہے۔ نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان گناہوں میں ڈباتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اور نفس سستی بھی لاتا ہے، بھائی پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے۔ شیطان براہ راست گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور نفس جو ہے اعمال صالحہ میں سستی کرواتا ہے کہ بھئی پھر کر لیں گے، ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو رمضان آیا ہے، کل سے تلاوت شروع کریں گے، پرسوں سے تلاوت شروع کریں گے۔ اس طرح وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور تلاوت پوری ہو نہیں پاتی۔ کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ بتاؤ ان کی جو یہ پرچہ بنتا ہوگا روز کا، اس روز نامچے میں یہ جو 30 پرچوں کی کاپی انہیں ملی ہوئی ہے، اس میں روز ایک قرآن پاک لکھا ہوا ہو، بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ایک قرآن روز پڑھ رہے ہیں۔ ایک حافظ تراویح سناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ نظم رکھتا ہوں کہ 1.25 سپارہ مجھے پڑھنا ہوتا ہے، تو میں 1.25 سپارے کو 25 دفعہ روزانہ پھیرے دیتا ہوں، 25 پھیرے۔ اب 25 پھیرے دوں گا تو ایک قرآن بن جائے، 30 سپارے بن جائے گی 25 پھیرے لگانے سے۔ تو کہا میں روز اس کو 25 دفعہ پھیرے دے دیتا ہوں تو ایک قرآن میرا روز ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ پوچھ رہا تھا کہ میرا ایک قرآن ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، میں 25 پھیرے دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، اب جو ایک سپارے کو 25 پھیرے دے دے، اور اگر کوئی روزانہ 3 سپارے پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 10 پڑھ لے، کوئی 20 پڑھ لے، بھائی یہ خزانہ جمع کرنے کا وقت آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک شخص سے بادشاہ جو ہے نا خوش ہو گیا، اور بادشاہ خوش ہو گیا تو اس نے بادشاہ نے اس کو کہا کہ تمہارے کو میں یہ خزانے کی چابی دیتا ہوں، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، تمہیں جو چیز پسند ہو لے لینا۔ اب یہ شاہی خزانے کے میں آیا جہاں انبار لگے ہوئے تھے خزانوں کے، ہیرے جواہرات موتی اور نہ معلوم سونا چاندی کیا کچھ چیزیں تھیں، اور بڑے بڑے گل و گلزار تھے، بڑے حسین مناظر تھے۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ ہیرے جواہرات بھی اٹھاؤں، یہ بھی اٹھاؤں، یہ بھی اٹھاؤں۔ اب ہر چیز اٹھانے کا دل للچا رہا تھا، اور بادشاہ نے کہا تھا جو اٹھاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں ایک چکر تو لگاؤں، پہلے چکر تو لگا لوں پھر اٹھا لوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ بادشاہ نے کہا تھا چند گھنٹے تمہیں دیتا ہوں، اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ اب وہ جو ہے جب رونق نظر آئی، چمک دمک نظر آئی، تو کہا یہ بھی اٹھاؤں گا، یہ بھی اٹھاؤں گا، یہ بھی بڑا قیمتی ہے، یہ بھی بڑا قیمتی ہے، یہ بھی اٹھاؤں گا۔ ہر چیز کے بارے میں سوچتا تھا، یہ بھی حاصل کروں گا، یہ بھی لے لوں گا، اٹھاتا کچھ نہیں ہے۔ اور گھومتے 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 ایک چرپائی نظر آئی، شاہی چرپائی تھی۔ اس نے سوچا کہ بھئی اب تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، بڑا میں نے تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بیٹھوں، تھوڑا سستا لوں، اور پھر یہ سارے سامان اٹھا کر وقت پورا ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا۔
جب یہ اس شاہی چارپائی پہ بیٹھا تو بڑی نرم و ملائم، کبھی ایسی چیز اس نے دیکھی نہیں تھی، تو کہا ذرا ٹیک تو لگاؤں، ٹیک لگایا تو کہا ذرا لیٹوں تو صحیح، بس جو لیٹا تو آنکھ لگی تو تھوڑی دیر بعد دربان آیا، کبھی اٹھو تمہارا وقت پورا ہو گیا، اٹھو وقت پورا ہو گیا۔ میں نے کہا ارے مجھے یہ سمیٹنا ہے، یہ ہیرے لینے، یہ موتی لینے، بادشاہ نے کہا تھا سب لے لینا، تو کہا بھائی وقت پورا ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں، میں چلو نکلو یہاں سے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان اعمال کا خزانہ دے دیا، یہ تراویح، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ دعا، یہ سب قیمتی خزانے ہیں، یہ ہیرے جواہرات موتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی نیند کی نظر ہو جائے اور ہم یہ خزانہ سمیٹنے میں سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اس خزانے کو جمع کر لو، جتنا ہو سکے فوراً جمع کرو، وقت کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آدمی حسرتیں کرے گا کہ کچھ لمحے مل جائیں زندگی کے، کہا جائے گا کہ نہیں اب کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس لمحات زندگی کو بھائی قیمتی بنا لو، ایسا نہ ہو کہ یہ خزانہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی کہ یہ کتاب ہدایت کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں پہلا لفظ یہ سمجھا دیا کہ بھائی تمہیں کچھ پتہ نہیں، جو ہم تمہیں علم دیں گے اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے، باقی تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جو ہم دیں گے وہ تم سمجھو گے، جس چیز کو ہم واضح اور ظاہر نہیں کریں گے اس کو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے ہی لفظ میں عاجزی اور انکساری سکھا دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کہ دیکھ، اگر دنیا کی آبادی کے 5 حصے کیے جائیں، ایک حصہ مسلمانوں کا ہے، 4 حصے غیر مسلموں کے ہیں، تو بھائی 80% لوگ، 80% لوگ وہ تو شک کرتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو بھائی دیکھو، جو اندھا ہو وہ کہے کہ بھائی سورج ہے ہی نہیں، میں تو مانتے ہی نہیں کہ سورج ہے، مجھے تو سورج کے اندر شک ہے، بلکہ میں تو سورج کا انکار کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس اندھے کے اس کہنے سے کہ بھائی سورج نہیں ہے، میں سورج کو نہیں مانتا، تو یہ اندھے کی آنکھوں کا فالٹ ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اس لیے اسے سورج نظر نہیں آتا، ورنہ سورج کا تو اپنا وجود ہے، اس کے وجود میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، وہ تو موجود ہے۔ یہ تو اندھے کی آنکھیں نہیں ہیں جو اس کو نظر نہیں آتا۔ تو ایسے ہی اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو شک آ رہا ہے، جس کو شک محسوس ہو رہا ہے، اس کی اپنی عقل مشکوک ہے، اس کی عقل ناتمام ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پا رہا، ورنہ جتنے عقل والے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے اولو الالباب ہیں، جتنے عقل والے لوگ ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ کتنے ایسے کفار جنہوں نے قرآن کو پورے فہم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، ان کو راہ ہدایت مل گئی، ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ کتنے ایسے سائنسدان جنہوں نے صحیح رخ پہ تحقیق کی اور پھر قرآن کو دیکھا تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ان کی آنکھیں کھل گئی کہ ہاں یہ حق ہے۔ ساحران موسیٰ، جادوگر مقابلے پر آئے تھے اور بادشاہ نے لالچ دیا تھا، مگر جب حق کو دیکھا تو جھک گئے، سجدے میں گر گئے، اور پھر یہاں تک آیا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ میں تو تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو ایک لمحے میں دل کی ایسی کایا پلٹی ہے کہ کہا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، جو تو کرے گا دنیا کی زندگی میں کرے گا، ہم تو اپنے رب سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی والے لوگوں کو یہ قرآن ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، مطلوب تک پہنچا دیتا ہے، مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں تقوی یہ اندر کی ایک مایا ہے، اندر کی ایک صفت ہے، دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ جب یہ دل میں آ جاتی ہے تو بھائی پھر ہر وقت آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ بھئی یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی نامرضی کے مطابق۔ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو میں کروں گا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو نہیں کروں گا۔ ہر وقت اس کو ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا ہے، یعنی ہر سانس اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے بچتے ہوئے گزرتا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ خاص صفت ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو پیدا ہوتی ہے وہ تھوڑے مجاہدے سے پیدا ہوتی ہے، تھوڑی مشقت سے پیدا ہوتی ہے، تھوڑی توجہ اور دھیان دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دیوار ہے بھائی، اس پہ مٹی بھی لگی ہوئی ہے اور دھبے بھی لگے ہوئے ہیں اور جالے بھی لگے ہوئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ بھئی پہلے جھاڑن لگاتے ہیں، پھر کپڑے سے صاف کرتے ہیں، پھر بھی دھبے وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ سرف، سوڈا اور اس قسم کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے ذریعے کپڑے لگا کر بہت رگڑ رگڑ کر وہ دھبے صاف کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیوار چمک جاتی ہے، اب یہ چمک جاتی ہے۔
ایسے ہی یہ دل پر غفلتوں کے، معصیتوں کے دھبے لگے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف ہمارے دل کا میلان نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھائی یہ غفلتوں کی جھاڑ جھنکار، یہ معصیتوں کی ظلمتیں اور داغ دھبے اتنے دلوں پر ہیں کہ دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ اب اس کو کھرچنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک دیوار کی مٹی کو صاف کرنے کے لیے، دیوار کے داغ دھبے کو دور کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑے، پھر کہیں جا کے دیوار چمکی ہے، صاف ہوئی ہے۔ تو یہ دل کی غفلتیں، دل کی معصیتیں، دل کی ظلمتیں، دل کے داغ دھبے ایسے آسانی سے صاف نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی رگڑے کھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی توجہ اور دھیان کرنی پڑتی ہے۔ بھئی جتنی آدمی توجہ دھیان کرے گا، آہستہ آہستہ اس کی صفائی ہوگی اور تقوی والی صفت حاصل ہو جائے گی۔ جیسے ہی تقوی کی صفت حاصل ہوگی، بھئی یوں سمجھیے کہ ٹرین ٹریک پر آ گئی، اور جیسے ہی ٹریک پر آئے گی بس یہ دوڑنے لگے گی۔ جیسے ہی صفت تقوی دل میں آ گئی، بھائی اللہ تعالیٰ کے قرب کے منازل اب یہ طے کرنے لگے گا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ یہ جہاز رن وے پر دوڑتا ہے اور دوڑ صحیح ٹریک پر آ جاتا ہے، پھر یہ اوپر پرواز کرتا ہے اور پھر اس کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ صفت تقوی جب انسان کو مل جاتی ہے، پھر ہدایت کے راستے بہت تیزی سے طے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان احکامات پر جو آپ کی طرف نازل کیے گئے، وما انزل من قبلک، اور وہ احکام ان احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، لا اله الا الله، نستغفر الله ونتوب اليك، نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا